ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ آج ہم جانیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپ رضی اللہ عنہ امیر المومنین خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ راشد اور ان 10 خوش نصیب صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام ما کنیت ابو تراب علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ قاب بن غالب کے پوتے، ہاشمین نسب اور کرشی الحسب ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر اور حسنین رضی اللہ عنہما کریمین و بدرین کے والد گرامی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد بطحا کے سردار، قابل ستائش انسان اور علم بردار تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی حالت میں کفالت اور کمسنی میں پرورش اور پیغمبری کی حالت میں مدد کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ رضی اللہ عنہ بڑی نیک و متقی خاتون تھی، چشمہ رحمت اور عین رافت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سابقین اسلام میں سے تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ مہاجرین میں پیش رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کے گھر میں آرام فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ان کے کفن میں لگایا اور اپنے آنسوؤں اور دعاؤں سے ان کو دنیا سے رخصت کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ ظہور اسلام سے تقریباً 9 سال پیشتر پیدا ہوئے، پھر بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پروان چڑھے اور بچپن میں ہی اسلام قبول کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت و تعدیب فرمائی اور ان کو بیش بہا انعامات سے نوازا اور ان کی تعلیم کا خوب انتظام فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصف اور صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موصوف ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دین کی تعلیم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نیک فطرت، سلیم الطبع اور تقدیر الہی پر راضی رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو خوب عزتوں سے نوازا اور آپ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر لوگوں میں عام کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی بت یا مورتی کو سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی شیطانی راہ کی پیروی کرتے ہوئے بت پرستی کی اور نہ ہی ان کے لیے نظر و نیاز پیش کی اور نہ بتوں کے سامنے کبھی تضرع و التجا کی اور نہ ان بتوں کے لیے جانور ذبح کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نہ کسی ہجر کو چھوا اور نہ کسی شجر کا طواف کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نہ زیادہ دراز قد تھے اور نہ کوتاہ قد۔ آپ قوی و طاقتور تھے، داڑھی مبارک گھنی اور چہرہ حسین اور بشاشت لیے ہوئے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا جسم مائل با فربہی تھا، آنکھیں بڑی تھیں، مونڈھے چوڑے اور ہاتھ کھردرے تھے، سر پر بال کم تھے، بڑے منکسر المزاج تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مفلس ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ طیب الشمائل، محمود الفضائل، جمیل الصفات، صاحب الکرامات، امام العارفین، قدوۃ العاملین، تاج البلغا، رائد الفصحا، نبراس الخطبا، عظیم الحلم اور باب مدینہ علم ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے کلام سے نور ظاہر ہوتا اور زبان سے حکمت و دانائی کی باتیں نکلتی۔ آپ رضی اللہ عنہ امام عادل تھے، کبھی غلط فیصلہ نہیں فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس سے سائل کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ مکے میں مقیم ہوئے تاکہ امانت داروں کو ان کی امانتیں لوٹائیں، پھر دور دراز کے سفر کے لیے رات کے وقت خفیہ طور پر ہجرت فرمائی۔
آپ رضی اللہ عنہ انتہائی طاقتور، انتہائی بہادر اور بے مثال شاہ سوار تھے۔ ہر جابر و ظالم شخص کی کمر کو توڑنے والے تھے۔ جس سے بھی مقابلہ ہوا اس پر غالب آئے، اور جس کو بھی آپ رضی اللہ عنہ نے للکارا اس کو قتل کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہی دشمن کے مشہور انتہائی بہادر شخص عمرو بن ود کو شکست فاش دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہی جابر و سرکش یہودی مرہب کو واصل جہنم کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بہت سی اسلامی فتوحات ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جنگ کے میدانوں میں دشمنوں پر غالب آنے اور تابڑ توڑ حملے کرتے دیکھا جاتا تھا۔ دشمن آپ رضی اللہ عنہ کے حملے سے فرار کی راہ ڈھونڈتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اتنے خوددار اور غیور تھے کہ مقتول کا سامان حرب سلب نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے بیش قیمت چیزوں کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ نیز آپ رضی اللہ عنہ کسی مصیبت زدہ یا زخمی انسان کا کام تمام نہیں کرتے تھے، اس کو برا خیال کرتے تھے، کسی کی آبرو ریزی نہیں کرتے تھے، کسی کا راز افشا نہیں کرتے تھے۔ تمام غزوات میں برسرے پیکار رہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تمام معارک میں شجاعت کے جوہر دکھائے۔ آپ رضی اللہ عنہ فتنوں کی آگ کو بجھانے والے، مصائب کا مقابلہ کرنے والے، ملحدین کا صفایا کرنے والے اور مشرکین پر قاہر و زبردست تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ امام الزاہدین اور ولی المومنین بھی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسے تھے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی سی مشابہت پائی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ دنیا اور دنیا کی چمک دمک سے کامل طور پر وحشت و نفرت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بڑی آہ و بکا کرنے والے تھے، اکثر متفکر رہتے، یتیم کی طرح روتے، یوں کانپتے جیسے کوئی مریض کانپتا ہے۔ عبادت خداوندی سے بڑا شغف رکھنے والے اور بڑی بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کرنے والے تھے۔ کم کھانا اور عظیم کام سر انجام دینا آپ کو پسند تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ دین کی تعظیم کرتے اور فقراء و مساکین سے محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ صاحب دل آدمی تھے اور زبان سے اکثر ذکر جاری رہتا تھا۔ آپ نے کبھی بیہودہ گفتگو نہیں کی اور نہ کبھی جھوٹ بولا۔ مومن لوگ آپ رضی اللہ عنہ سے محبت اور منافق لوگ ہی آپ سے بغض رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، حدود الہیہ کو قائم کرتے ہوئے اور عبادت و خشوع اور عاجزی میں گزار دی۔ جب عمر مبارک 60 سال کے قریب پہنچی تو 40 سنہ ہجری میں ابن ملجم نے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور آپ رضی اللہ عنہ کی روح مبارک اللہ رب العالمین کے حضور پرواز کر گئی۔